بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ یعنی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات بڑی قیمتی ہے۔ اس بابرکت مہینے کا ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے۔ ان بابرکت دنوں میں یا ان بابرکت راتوں میں جب آپ اللہ رب العزت کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے عبادت کرنے پر، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ ہمارا مالک حقیقی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے، صرف نیک اعمال کرنے کی وجہ سے۔ ان رحمت والے 10 دنوں میں اپنے رب سے خوب رحمتوں کا سوال کریں، خوب رحمتیں مانگیں، برکتیں مانگیں، انعامات مانگیں، اور جب جب آپ رب کریم سے دعائیں کریں گے رحمتیں ضرور مانگیں، کیونکہ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے۔ تو اس بابرکت عشرے میں جب آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگنی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں کا سمندر عطا کرے گا۔ آپ رب کریم سے ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھیں، نظر جبی جھکا کر تو دیکھیں، رب کریم دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ آج 4 رمضان المبارک اور بدھ کا بابرکت دن ہے۔ اس بابرکت دن میں آج میں آپ کو 3 ایسے اعمال بتاؤں گی، 3 ایسے اذکار بتاؤں گی جن کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا اور جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا بدھ ہے، اور پہلے بدھ کے دن ہی اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور رب کریم آپ سے راضی بھی ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج بدھ کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، الگ جگہ پہ بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے یا آپ کا دھیان دنیا کے کاموں کی طرف نہ ہو جائے۔ الگ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بہتر سے بہترین آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں، چاہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عام وقت میں پڑھ لیں، لیکن جائے نماز پر بیٹھ کر جب آپ یہ ذکر پاک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ویسے ہی آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسیں گی، کیونکہ جب بندہ جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش بن کر اس بندے پر برستی ہیں۔ جس طرح بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں۔ آسمانوں سے قطروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کو برساتا ہے۔ تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو اگر کیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دعائیں ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جائیں گی اور نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد صرف 11 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے جسے دعائے یونس بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے جسے مشکل وقت میں اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ مصیبت کے وقت پڑھا جائے تو مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی ہے، اور ایسی غیبی مدد ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، یعنی بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری مدد ہمارے رب نے کی ہے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے دعائے ابراہیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس دعا کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں، پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت مبارکہ بھی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور یاد رکھیے گا جو لوگ ان آیات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو ضرور پورا کرتا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے دعائے یونس پڑھنی ہے، نمبر 2 پہ آپ نے دعائے ابراہیم پڑھنی ہے، نمبر 3 پہ آپ نے
صرف 41 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس استغفار والی دعا کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 41 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، برحمتک استغیث جب آپ پڑھ لیں گے تو اسم اعظم کے ساتھ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، خالی ہاتھوں کی لاج رکھے گا، رحمتوں کو بارش کی طرح برسائے گا، اور جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا تعداد اور کثیر تعداد میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کریں۔ خواتین کھانا بناتے یا گھر کا کوئی بھی کام کرتے ان کلمات کو پڑھتی رہیں۔ مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر یا مزدوری کا وقت بھی اس عمل کو اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا کرے گا، ایسی رحمتیں عطا کرے گا کہ آپ کی زندگی اور حالات بدل جائیں گے۔ رزق اور دولت کی بارش ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، پریشانیاں مصیبتیں جڑ سے ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی خزانے عطا کرے گا، آپ سے راضی ہوگا، جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی ایسی حاجت رہ نہیں جائے گی جو پوری نہیں ہوگی۔ جب آپ نے ان بابرکت کلمات کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے اپنے رب کو پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور ان آیات کے ذریعے نبیوں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی، اکابرین بزرگان دین نے، علماء کرام نے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کے نیک جو لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، قرآن آیات پڑھیں اور اپنے رب کے حضور اپنی حاجات اور ضروریات کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات اور ضروریات کو ضرور پورا کرے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ رمضان المبارک کی ہر بدھ کے دن ضرور کرنا ہے۔ بدھ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگاتار 3 دن دعائیں کی، پیر، منگل اور بدھ کے دن۔ بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو مقبول فرما لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بدھ کے دن مقبول ہوئیں، اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بدھ کا دن کتنا بابرکت دن ہے، کتنا خوشیوں والا دن ہے، کامیابیوں والا دن ہے، اللہ سے باتیں منوانے والا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے والا، رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والا دن ہے۔ تو اس دن کو ضائع نہ کریں بلکہ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھائیں، رب کریم سے رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ انشاءاللہ جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔